مجنون سے پوچھا گیا بنو امیمہ اور بنو ہاشم ان میں سے خلافت کا زیادہ حقدار کون تھا؟ اس نے جواب دیا لیلا۔ میں تو خاموشی سے گزر جاؤں گا مگر شور برپا کرے گی خاموشی میری۔ قتل کی یہ دلیل ہے۔ منصف نے مان لی مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ اپنوں کی چاہتوں میں ملاوٹ تھی، اس قدر تنگ آ کے دشمنی کو ماننے چلا گیا۔ میں نے جس شاخ کو پھولوں سے سجایا تھا میرے سینے میں اسی شاخ کا کانٹا اتارا۔ اگر بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نباہ کر لو، میں آدم کی نشانی ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ چلتے رہیں گے قافلے میرے بغیر بھی یہاں، ایک ستارہ ٹوٹ جانے سے فلک تنہا نہیں ہوتا۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال، خواہشیں رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹنا، منانا، شکایت کرنا، گلہ شکوہ، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ جو نعمت اللہ نے تمہیں بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتا رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیا کرے، کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی ہوا کرتے ہیں۔ نہ کر نصیب سے اتنا گلہ اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھنک دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سچے لوگوں سے مت کرے۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ جس طرح لوگ بھاگ بھاگ کر مردے کو کندھا دیتے ہیں، اس طرح اگر زندہ کو کندھا دینا شروع کر دیا تو زندگی کس قدر آسان ہو جائے گی۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ ساری عمر دوسروں کی کردار کشی، تانا زانی، تعصب پھیلانا اور سکون برباد کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہ اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ رہے سلامت زندگی ان کی جو میری خوشیوں کی فریاد کرتے ہیں، یا اللہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے جو مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ معجزہ کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر اور یقین۔ حضرت علی فرماتے ہیں خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پستی بہت باریک ہے۔ ہم سفر مخلص ہو تو راستے جتنے بھی کٹھن ہو منزل مل ہی جاتی ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہو،
آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا باعث بدل کر آتی ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ زندگی سے اتنا پیار کرو، یہ کسی کو وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی پر پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی۔ سچائی کے بہت سے راستے ہیں، مگر میں نے جو راستہ چنا ہے وہ محبت کا ہے۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ کسی کی رضا کی خاطر اپنی خوشی سے قربان کر دینا عشق ہے۔ خوش اخلاقی رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والے کو ملتی ہے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چل جاتا ہے۔